بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ آج شب ہے، شب ولادت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 12 ربیع النور شریف کی مبارک شب ہے۔ ماہ ربیع النور شریف میں اہل سنت و جماعت اپنے پیارے آقا جناب سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اور میلاد منانے کا جو تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ ہم اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور رفعت شان کے اظہار کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ امر مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ محفل میلاد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کی تعظیم اور اپنے پیارے نبی سے محبت کے اظہار پر ضرور اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ میلاد مبارکہ کے حوالے سے متعدد باتیں ہوتی رہی ہیں، ہو چکی ہیں۔ کچھ حضرات میلاد کے انعقاد کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کا میلاد نہیں منایا، اس لیے میلاد کا منانا غلط ہے۔ تمام کے نظریے، تمام کے تصورات اپنی جگہ، لیکن صدیوں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانے والے بھی محدثین ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کو منایا بھی ہے، اور اس محفل میلاد یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منانے کی ترغیب بھی دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہائے متقدمین، محدثین متقدمین فرماتے ہیں کہ سیرت طیبہ عامت الناس تک پہنچانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ لوگوں کو محفل میلاد کی طرف راغب کیا جائے۔ جب لوگ محفل میلاد کی طرف راغب ہوں گے تو انہیں سیرت طیبہ
کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم جس نبی کی امت ہیں وہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ کا خاندان کیا، آپ کا قبیلہ کیا، آپ کی شان کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا مراتب عطا فرمائے، یہ تمام باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ بہرحال کوئی اگر محفل میلاد نہیں مناتا تو یہ اس کا عمل ہے، نہ منائے، کیونکہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ محفل میلاد کا جو انعقاد ہے یہ مستحب ہے، یہ امر واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر محفل میلاد نہ منائے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ جو بندہ محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہے، محفل میلاد مناتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اور جو محفل میلاد نہیں مناتا وہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن جو بندہ انکار کرتا ہے یا انکار پر بضد ہوتا ہے، اس کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ امر مستحب پر اس طرح کی ضد یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ بعض حضرات طرح طرح سے دلائل دے کر کے اپنی علمیت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے اہل سنت و جماعت کا موقف ذکر کر دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک محفل میلاد منانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی خوشی کرنا، یہ امر مستحب ہے۔ یہ کتاب ہے المواہب اللدنیہ، علامہ قسطلانی، آپ فرماتے ہیں اس کتاب پہلی جلد صفحہ نمبر 148 پر آپ فرماتے ہیں وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ علیہ السلام۔ ہمیشہ سے مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے مہینے میں محفلیں منعقد کرتے رہے ہیں۔ یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ آج محفل میلاد منعقد نہیں ہو رہی۔ اب ایک بندہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور دو جملوں میں یہ لفظ بول دے کہ محفل میلاد پہلے کسی نے منع ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں تھا، یہ دور جدید کی ایجاد ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ دور جدید کی ایجاد نہیں ہے۔ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام، مسلمان ہمیشہ سے، لا زالہ عربی جو جانتے ہیں وہ لا زالہ کا معنی بھی بخوبی جانتے ہوں گے، تو امام قسطلانی فرماتے ہیں ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے وہ حضور کے میلاد پر محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے صدقات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کے واقعات کو پڑھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت یہ کام ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں وَيَظْهَرُ عَلَيْهِم مِّن بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيمٍ، آپ فرماتے ہیں محفل میلاد کے انعقاد سے ان پر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے برکات کا ظہور بھی ہوتا ہے، وہ برکتیں بھی سمیٹتے ہیں جو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو محفل میلاد نہیں مناتا اس کی مرضی ہے، لیکن محفل میلاد کے انعقاد کو غلط کہنا یہ کسی صورت صحیح نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ کہہ دے جی ثابت ہی نہیں ہے،
اگر اس کے کہنے سے ثابت نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہے جی، بات ختم۔ تو المواہب پہلی جلد، یہ آپ کے سامنے اس کا حوالہ آ گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ فرحم اللہ امرا اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادا، دعا دے رہے ہیں اس بندے کو کہ جو بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کی شب کو عید، میلاد پاک کی شب کو جو عید لے، یعنی عید کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرے، منائے، امام کستلانی فرماتے اللہ اس پر رحم کرے۔ اور فتاوی شامی میں تو علامہ ابن عابدین شامی نے یہاں تک بھی لکھ دیا سب سے افضل رات جو ہے وہ حضور کی ولادت والی رات ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ اصل کڑی ہے جن سے تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ نزول قرآن بھی حضور سے تعلق رکھتا ہے، شب قدر بھی حضور سے تعلق رکھتی ہے، جمعہ، شب جمعہ بھی حضور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت نہ ہوتی تو مجھے بتائیں کہ شب جمعہ ہوتی، شب جمعہ کی فضیلت ہوتی، جمعہ ہوتا یا جمعہ کی فضیلت ہوتی، حج ہوتا یا رمضان ہوتا، قرآن کا نزول ہوتا یا شب قدر ہوتی؟ کچھ نہیں ہوتا۔ جواب یہی آئے گا، جب کچھ نہیں ہوتا تو ماننا پڑے گا کہ یہ سب چیزیں ہیں اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی کی ولادت ہوئی ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بالنسبت وہ رات کہ جس رات اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، بہترین رات ہے۔ کیوں؟ کہ اسی رات کے صدقے تو ہمیں قرآن ملا ہے، شب قدر ملی ہے، تمام برکتیں ملی ہیں۔ اس لیے امام کستلانی فرماتے ہیں جس نے شب میلاد کو عید منایا، عید کے طور پر اس کو لیا، خوشی کے طور پر اس کو لیا شب میلاد کو، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اس کے علاوہ اب یہاں پر علامہ کستلانی فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر مکی حیتمی جو مفتی اعظم رہے ہیں 10ویں صدی ہجری مکہ مکرمہ کے، قال الحافظ ابن حجر فی جواب سؤال ظہر لی تخریجہ علی اصل ثابت، امام ابن حجر فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میلاد منانا جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے اور میرے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ مَا فِي الصَّحِيحَيْن، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم اغرق الله فيه فرعون ونجا موسیٰ ونحن نصومه شکرا۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کے دن، فسألهم، تو حضور نے فرمایا، ان سے پوچھا، دو خبر، یہ عاشورہ کے دن کا روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ فقالوا ہوا یوم اغرق اللہ فیہ فرعون، اے اللہ کے نبی ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے، وَنَجَا موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، وَنَحْنُ نَصُومُهُ شُکْرًا، اور ہم شکر ادا کرنے کی نیت اور ارادے سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ نے ان یہودیوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا؟ کیا اللہ رب العزت نے انہیں یہ کہا تھا کہ اب چونکہ تم کو نجات مل گئی لہٰذا اس دن تم پر روزہ رکھنا فرض ہے یا واجب ہے؟ نحن نصوم، ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ حدیث کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا ان کا ذاتی عمل تھا، اللہ نے ان پر فرض یا واجب نہیں کیا تھا، ان کا ذاتی عمل تھا۔
جو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ کر رہے تھے۔ پھر ابن حجر مکی فرماتے ہیں جب وہ اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے خود سے ایک عمل کو خود پر لازم قرار دے دیں تو جائز ہے، اور اس عمل کو صرف انہوں نے نہیں اللہ کے نبی نے بھی جائز رکھا۔ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ۔ آپ فرماتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو شکر فعل ہے، یعنی فعل کرنے کا جو عمل ہے، شکر کرنے کا جو عمل ہے، معذرت، شکر کرنے کا جو عمل ہے وہ اس چیز پر بھی ہونا چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا۔ تو ابن حجر مکی فرماتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم پر بھی اس معین دن میں کہ جس دن اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، وہ دن کون سا تھا؟ وہ حضور کی میلاد کا دن تھا، کہ جس دن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا، حضور پیدا ہوئے، یہ احسان اللہ رب العزت کا اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ تو ابن حجر مکی فرماتے ہیں قوم موسیٰ کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی ولادت کے دن اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہم پر یہ اتنا بڑا احسان کیا۔ پھر فرمایا ایو نعمت اعظم من بروز نبی الرحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی بڑی نعمت ہے؟ آپ نعمتیں گنو، کون سی نعمت سب سے زیادہ بڑی ہے؟ ساری دلیلیں ایک طرف رکھو، صحابی نے منایا نہیں منایا، فلاں نے منایا نہیں منایا، فلاں نے منایا نہیں منایا، خدا کے بندے آپ یہ بھی تو دیکھو دنیا کے کتنے ایسے کام ہیں، کیا آپ اللہ کے نبی سے پوچھ کے کر رہے ہیں؟ کیا قرآن مجید فرقان حمید یہ شریعت مطہرہ سے پوچھ کر کے تمام کام کیے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ ایک محفل میلاد ہی پر کیوں جھگڑا، ایک محفل میلاد ہی پر کیوں لڑائی؟ ابن حجر مکی فرماتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ سوال ہے، جواب آپ پر ہے۔ اگر اللہ کے، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اسی نعمت کا اظہار بھی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ نعمت عظمیٰ خود رسول اللہ ہے۔ جب ایک معمولی سی نعمت ملنے پر شکریہ ادا کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے تو مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی جو نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، ان کی ولادت اور ان کے ملنے پر ہمیں شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اسی شکریہ کا نام ہے محفل میلاد، اسی شکریہ کا نام ہے جشن عید میلاد النبی، اسی شکریہ کا نام ہے جو ہم محفل میلاد میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور دیگر معمولات پر کلام کرتے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں، یہاں پر ابن تیمیہ کا قول بھی نقل کیا گیا ہے، کتاب کا نام ہے اقتداء الصراط المستقیم، صفحہ نمبر 294 اور 298۔ ابن تیمیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ كذلك ما يحدثه بعض الناس اما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام واما محبة للنبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتعظيما له، کہ کچھ بدعتیں ایسی ہیں، ہر بدعت برابر نہیں ہوتی، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، کچھ بدعتوں میں کچھ نئے کاموں میں برائی بھی ہوتی ہے اور کچھ نئے کاموں میں اچھائی بھی ہوتی ہے۔ اب جیسے آپ یہ یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں یا ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، کس نبی نے تصویر بنائی؟ کس نبی نے ویڈیو چینل بنائے؟
کس نبی کس صحابی نے ویڈیو چینل بنایا ہے؟ کوئی؟ آپ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ کام اچھا ہے یا برا ہے؟ کام دو ہی ہو سکتے ہیں، یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ برا ہے تو آپ برا کام جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ لامال آپ کہیں گے اچھا کام ہے، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، کیا کریں، ذریعہ ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے دین پھیلا رہے ہیں۔ تو بھائی دین پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کام اچھا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کیا نعوذ باللہ کیا آپ خدا ہیں؟ یا نعوذ باللہ کیا خدا کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہیں؟ قرآن کی کون سی آیت سے ثابت کریں گے؟ کس حدیث سے ثابت کریں گے؟ کس صحابی کے عمل سے ثابت کریں گے؟ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو یہاں ابن تیمیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت، ہر نیا کام برا نہیں ہوتا، کچھ نئے کاموں میں اچھائی بھی ہوتی ہے، کچھ نئے کاموں میں برائی بھی ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا سا عمل کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے، حضور پر ایمان لانے والے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں۔ مقصد کیا ہے میلاد سے؟ اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی تعظیم کا اظہار۔ پھر ابن تیمیہ لکھتے ہیں واللہ قد یثیبہم علی ہذہ المحبۃ والاجتہاد لا علی البدع من اتخاذ مولد النبی عیدا۔ پھر ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اللہ انہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا اس محبت اور اس تعظیم پر، اس اجتہاد پر، کہ وہ محفل میلاد مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اجتہاد ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی تعظیم کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اس محبت پر انہیں ثواب بھی ملے گا، بدعت پر ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اس بات پر ملے گا من اتخاذ مولد النبی عیدا، انہوں نے جو نبی کے میلاد کو عید بنایا نا، عید، نبی کے میلاد کے دن کو عید منانے پر انہیں ثواب ملے گا۔ اقتداء الصراط المستقیم ابن تیمیہ۔ اب بتائیں یہ وہ فقہاء دیگر بھی حوالے ایسے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد ہے وہ برسوں سے، صدیوں سے محیط ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کا۔ حضور کا میلاد تب سے منایا جا رہا ہے جب سے نہ یوم صدیق اکبر منایا جاتا تھا، نہ یوم فاروق اعظم منایا جاتا تھا، نہ یوم علی منایا جاتا تھا، کچھ بھی نہیں منایا جاتا تھا، تب سے میلاد منایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ میلاد قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ تو صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کا۔ ہاں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب اس میں ناچ گانا شروع ہو گیا، کیک بنائے جاتے ہیں، ان کیکوں پر کیا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا جاتا ہے، یا نالے پاک چھاپی جاتی ہے، گنبد خضرا کا عکس چھاپا جاتا ہے، جشن عید میلاد النبی لکھا جاتا ہے، پھر اس پر چھری چلائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ سیدھا سیدھا سادہ کیک رکھیں، کاٹ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرا، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف محفل میلاد منا لینا۔ اب محفل میلاد کی ریلی میں شریک ہو گئے، محفل میلاد میں شریک ہو گئے، نعت خوانی میں شریک ہو گئے، صدقہ اور خیرات کر لی، نہ نماز پڑھی گئی نہ قرآن پڑھا گیا، تو ایسی محفل میلاد اور ایسی ریلی سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نعرے تو لگاتے ہیں
کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے؟ موت جب آئے گی تب آئے گی، دعا کرے کہ اللہ ہمیں موت ایمان کی حالت میں دے اور اپنی راہ میں ہمیں موت نصیب ہو، اللہ کی راہ میں ہم سب کو موت نصیب ہو۔ باقی غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سچ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑیں گے، غلامی رسول میں حرام چھوڑیں گے، غلامی رسول میں بدکاریاں چھوڑیں گے، غلامی رسول میں ظلم چھوڑیں گے، غلامی رسول میں زیادتیاں چھوڑیں گے۔ یہ اصل نعرے ہیں۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی پر ریلی نکال کے محفل میلاد میں شریک ہو کر کے بس ہم جنتی بن گئے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ریلی میں شرکت کریں، محفل میلاد منائیں، نعت خوانی میں جائیں، نعت خوانی خود بھی کریں، لیکن حضور کا جو مقصد ولادت ہے، حضور کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت اٹ مینس کہ نمازیں پڑھو، اٹ مینس کہ جھوٹ چھوڑو، اٹ مینس کہ سود چھوڑو، اٹ مینس کہ ظلم کرنا چھوڑو، ایک دوسرے کا حق مارنا، ایک دوسرے کو مارنا چھوڑو، غیبتیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی، عیب گوئی، یہ تمام چیزیں چھوڑیں۔ یہ اصل میلاد کا مقصد ہے۔ یہ چھوڑتے ہیں، محفل میلاد منائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے گا۔ باقی محفل میلاد منتی چلی آ رہی ہے صدیوں سے، آج بھی منائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی محفل میلاد منائیں گی، کیونکہ میلاد مصطفیٰ یہ سیرت طیبہ کی تبلیغ کا وہ ذریعہ ہے جو نہ کل رکا تھا، نہ آج رکا ہے، اور انشاءاللہ نہ آگے رکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں اور حضور کی محبت میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔